بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم عوامل النحو میں سے معنوی عوامل کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے پاس معنوی عوامل ہیں۔ اما المعنویۃ فمنہا عددان، یعنی ہمارے پاس جو معنوی عوامل ہیں وہ دو قسموں پر ہیں۔ احدہما العامل فی المبتدائی، پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک، العامل فی المبتدائی، مبتدا میں عمل کرنے والا ہے، والخبری، اور خبر میں، یعنی پہلا عامل وہ ہے کہ جو مبتدا اور خبر میں عمل کرتا ہے، وہو الابتداء، اور وہ کون سا عامل ہے؟ ابتدا ہے، ٹھیک ہے۔ نحو زید منطلق، جیسے کہ اس کی مثال ہے زید منطلق، زید چلنے والا ہے۔ وثانیہما العامل فی المضارع، فی الفعل المضارع، اور دوسرا کیا ہے؟ ان میں سے دوسرا کون سا ہے؟ العامل، ایسا عامل ہے فی الفعل المضارع، یعنی فعل مضارع میں عمل کرنے والا عامل ہے۔ مثل زید یعلم، جیسے کہ اس کی مثال ہے زید یعلم، یعنی زید جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں سے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ معنوی عوامل صحیح لفظوں میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن معنن ان کو سمجھا جا رہا ہوگا یہ، اور یہ عمل بھی کریں گے، جیسے مبتدا کو رفع دیں گے اور خبر کو بھی رفع دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کو کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے، پیش دیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کا حالت، یعنی فعل مضارع کا جو ہے عامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، وہی اس کا معنوی عوامل ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیجئے کیا ہے کہ معنوی عوامل ان عوامل کو کہتے ہیں جو لفظاً موجود نہیں ہوتے۔ اس کی دو قسمیں، ٹھیک ہے۔ لفظوں میں آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے، جیسے آپ نے بہت سارے اس سے پہلے تمام عوامل پڑھے، حرف ناصبہ تھے، حرف جازمہ تھے، اسماء شرط وغیرہ تھے، یہ تمام الفاظ لفظوں میں موجود ہوتے تھے۔ جب ہی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے تھے، کبھی اسم کو نصب دیتے تھے اور خبر کو رفع دیتے تھے، یعنی کنزیکٹیولی ان کا الٹرنیٹیو جو ہے نا عمل چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب آپ کے پاس ایسے عوامل آئے ہیں جو کہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کا تلفظ ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو موجود نہیں ہوتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ابتدا، پہلی قسم کیا ہے؟ ابتدا ہے، اور دوسری قسم ہے فعل مضارع کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یعنی فعل مضارع اگر عوامل لفظی سے، حرف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے تو اس پر کیا آئے گا؟ آٹومیٹیکلی رفع آئے گا، ٹھیک ہے، پیش آئے گا۔ تو پہلا معنوی عامل مبتدا اور خبر میں پایا جاتا ہے، وہ ابتدا ہے، اور اس کی وجہ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا معنوی عوامل کیا ہے کہ مبتدا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یعنی پہلا معنوی عوامل جو ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے، اور اس کی وجہ سے مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، دونوں پر پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقوال، اب اس میں نا مذہب مختلف ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل معنوی ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مبتدا کا عامل تو معنوی ہے لیکن خبر کا عامل لفظی ہے اور وہ مبتدا ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک جو ہے ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے۔ دیکھیں ون بائی ون پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ مبتدا اور خبر میں عمل کرنے والا عامل ابتدا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا اور خبر میں کون عمل کرتا ہے؟ ابتدا، یعنی ایک عامل غیر لفظی ہے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، وہ جو ہے مبتدا اور خبر دونوں میں عمل کر کے ان کو پیش دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ دوسرا مذہب کیا ہے ہمارے پاس کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا کی وجہ سے خبر اور خبر کی وجہ سے مبتدا کو مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی وجہ سے خبر اور خبر کی وجہ سے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، دوسرا مذہب یہ بتایا، صحیح، یعنی کہ مبتدا کی وجہ سے خبر مرفوع ہوگا اور خبر کی وجہ سے مبتدا مرفوع ہوگا۔ اور تیسرا مذہب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کا عامل تو معنوی ہے لیکن خبر کا عامل لفظی ہے، تیسرا مذہب یہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں مذاہب سمجھ آ گئے، متفرق مذاہب ہیں، یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع کو عامل لفظی سے خالی ہونا۔ اب آپ کو فعل مضارع کے بھی بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، جبکہ اس پر کوئی حرف ناصبہ اور جازمہ عمل نہ کر رہا ہو، یعنی فعل مضارع کا عامل لفظی سے خالی ہونا اسے رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی ڈسکشن بتا رہے ہیں کہ دیکھیں فعل مضارع کو عوامل لفظی سے خالی ہونا۔ دوسرا معنوی عوامل فعل مضارع میں پایا جاتا ہے جب فعل مضارع میں نصب اور جزم دینے والا عامل موجود نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، جیسے زید یعلم یعلم۔ اب دیکھیں بتا رہے ہیں اس کی مثال زید یعلم یعلم، دیکھیں فعل مضارع ہے، حالت رفع میں ہے، اس لیے کہ وہ عامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے۔
اگر فعل مضارع عامل ناصب آ جائے تو اسے منصوب پڑھیں گے جیسے لن یعلم، اور اگر فعل مضارع پر عامل جازم آ جائے تو اسے مجزوم کر دیں گے جیسے لم یعلم۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر حرف جازمہ یا حرف ناصبہ داخل ہوگا تو اس کی یہ ہیئت تبدیل ہو جائے گی، یعنی فعل مضارع کی اصل ہیئت کیا ہے کہ وہ آخر سے مضموم ہوتا ہے، اس کے آخر میں پیش آتا ہے یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا وغیرہ کے صیغے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تثنیہ کی بھی بات کریں تو اس میں جو نون اعرابی ہے وہ کس کے قائم مقام ضمہ کے، یفعلانی۔ یفعلانی میں اصل میں یفعلوا تھا، یا وہاں پر جو ہے ضمہ دشوار تھا، اس وجہ سے یفعلانی کر کے اعراب حرفی لگائے گئے۔ اسی طرح یفعلون وغیرہ میں بھی نون اعرابی جو ہے وہ ضمہ کے قائم مقام ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے۔ اب جب مضموم کب ہوتا ہے، جب وہ حرف ناصبہ اور حرف جازمہ سے خالی ہو، کیونکہ حرف ناصبہ اگر اس میں موجود ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ جیسے مثال بتا دی لن یعلم، ٹھیک ہے، لن یعلم، یعلم تھا اصل میں، لن کی داخل ہونے کی وجہ سے یعلم بن گیا۔ اسی طرح اگر لم داخل ہو جاتا تو لم یعلم بن جاتا، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل مضارع کا حرف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ترکیبات ہیں، ان کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی ترکیب کیا ہے، اما المعنویۃ فمنها عددان، صحیح ہے، اس کو حل کرتے ہیں۔ اما متضمن بمعنی شرط ہے، ٹھیک ہے، مبتدا، اما جو ہے یہ متضمن بمعنی شرط ہے، المعنویۃ مبتدا متضمن بمعنی شرط، ٹھیک، یہ شرط کے طور پر آیا یہاں پر اما المعنویۃ فمنها عددان، تو ویسے تو مبتدا ہے لیکن شرط کی حیثیت سے آئے، اسی وجہ سے کہا متضمن بمعنی شرط۔ فمنها فا جزائیہ، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتانی اس میں فاعل کے، کیونکہ دو کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہمارے پاس دو عوامل ایسے ہیں جو معنوی ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ثابتان نکالا ہے۔ ثابتانی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا عددانی جو ہے اس کا کیا ہوگا، مبتدا مؤخر ہوگا، مبتدا مؤخر یہ ہم نے نکال دیا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر متضمن بمعنی جزا، یعنی خبر بنی ہے ویسے تو لیکن متضمن بمعنی جزا ہے، کیونکہ پہلے والے کو ہم نے مبتدا متضمن بمعنی شرط کیا ہے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ متضمن بمعنی شرط اور متضمن بمعنی جزا ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، اس کو جملہ شرطیہ جزائیہ بنایا۔ اس کے بعد کی ترکیب دیکھیے، احدہما العامل فی المبتدا والخبر، ٹھیک ہے، تو احدہما مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، العامل صیغہ اسم فاعل مع ضمیر فاعل، یعنی اس میں ہوا ضمیر فاعل کی موجود ہے، فی حرف جر، المبتدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الخبر معطوف علیہ مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور، ٹھیک ہے۔ فی حرف جر کے بعد جو آتا ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس میں فاعل کے، یہ جو صیغہ اس میں فاعل ہم نے العامل بنایا ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے، صیغہ اس میں فاعل کے متعلق، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گی اس مبتدا کی، احدہما کی، احدہما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد بھی آ رہا ہے نا معطوف، اس وجہ سے ہم نے اس کو معطوف علیہ بنایا، واو حرف عطف یا واو مستانفہ جو بھی آپ کہیں، ہوا مبتدا، الابتدا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، ٹھیک ہے، مبتدا یعنی کہ یہ معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی ترکیب دیکھیے، مثالہ مثل زید منطلق، آسان سی ترکیب ہے، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف، زید مبتدا، منطلق خبر، کیونکہ یہ پورا اپنا ایک الگ سا جملہ ہے نا، پرٹیکولر، زید منطلق، زید چلنے والا ہے، خبر دی جا رہی ہے آپ کو، تو زید مبتدا اور منطلق خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ اس مضاف کا، ٹھیک ہے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گی اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وثانیہا العامل فی المضارع، فی الفعل المضارع، واو مستانفہ، ثانیہما مبتدا، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، العامل اسم فاعل، فی حرف جر، الفعل المضارع، یعنی فعل کی صفت ہے کہ وہ مضارع، تو موصوف صفت ڈائریکٹلی کر لیں گے، موصوف صفت مل کر مجرور، کیونکہ یہ حرف جر ہے، جار مجرور مل کر متعلق اسم فاعل کے، یہ والے اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ٹھیک، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثالہ مثل زید یعلم، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف، زید مبتدا، یعلم فعل فاعل، ٹھیک ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد خبر واقع ہوگی اس زید مبتدا کی، ٹھیک ہے۔ بتاویل مفرد کیوں کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ
مفرد ہو، ایک لفظ ہو، لیکن یہاں پر پورا جملہ حل کر کے یعنی یعلمو میں فعل نکالا، فعل فاعل ملا کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر واقع کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بتاویل مفرد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا، اس مضاف کا مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ